خطاب کر کے فرماتے ہیں او میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی وَشَفَّعْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اور اپنے اس بندے کے حق میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو بھی قبول کر لیا۔ یعنی کل قیامت والے دن میں نے یہ واجب کر دیا اور لازم کر دیا، کل قیامت والے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے بندے کی ضرور سفارش کریں گے۔ وَلَوْ سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا لَشَفَّعْتُهُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ كُلِّهِمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر اس میرے بندے نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والے تمام کے تمام حاجیوں کے بارے میں سوال کیا ہوتا تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والے تمام کے تمام حاجیوں کے حق میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کر لیتا، اور اپنے اس بندے کی وجہ سے، اس بندے کے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں لازم کر دیتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والے تمام کے تمام حاجیوں کی سفارش کرتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے اندر یوم عرفہ کا ذکر فرمایا، پھر والوتر کہہ کر الگ طور پر یوم عرفہ کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سورہ بروج کے اندر مشہود کہہ کر بھی یوم عرفہ کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عرفہ کا دن بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے میدان میں دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں یہ دعا بھی مانگی تھی اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عينه ونحلك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ یہ سارے فضائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کرام نے، مفسرین اور محدثین کرام نے عرفہ کے دن کے بارے میں بیان فرمائے۔ عرفہ کا دن بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ عرفہ کے دن میں خاص طور پر روزہ رکھیں اور عبادات کریں۔ اور جو مسلمان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جو مسلمان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو مسلمان بھی مجھ پر ایمان رکھنے والا اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ اسی لیے جو مسلمان عرفہ کے دن میں خاص طور پر ذکر کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا،
روزہ رکھے گا، ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرمائے، بہت زیادہ روزی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔